بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کو عبس کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے۔ یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے ہیں۔ نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عبس وتولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمى، اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنى، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فأنت له تصدى، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ وما عليك ألا يزكى، اور تمہارا کچھ ضیاء نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا یعنی ناز سے دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، مرفوعة مطهرة، بلندی والے، پاکی والے، بأيدي سفرة، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، كرام بررة، جو کرم والے، نکوئی والے۔ قتل الإنسان ما أكفره، آدمی مارا جائیو، کیا ناشکر ہے۔ من أي شيء خلقه، اسے کاہے سے بنایا، من نطفة خلقه فقدره، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔ ثم السبيل يسره، پھر اسے راستہ آسان کیا۔
ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا. ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہا اسے باہر نکالا. كلا لما يقض ما أمره کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا. فلينظر الإنسان إلى طعامه تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے. أنا صببنا الماء صبا کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا. ثم شققنا الأرض شقا پھر زمین کو خوب چیرا. فأنبتنا فيها حبا تو اس میں اگایا اناج، وعنبا وقضبا اور انگور اور چارہ، وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغیچے، وفاكهة وأبا اور میوے اور دوب یعنی گھاس، متاعا لكم ولأنعامكم تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے. فإذا جاءت الصاخة پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، يوم يفر المرء من أخيه اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی وأمه وأبيه اور ماں اور باپ وصاحبته وبنيه اور جوڑو یعنی بیوی اور بیٹوں سے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. وجوه يومئذ مسفرة کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے. ضاحكة مستبشرة ہنستے خوشیاں مناتے. ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی. ترهقها قترة ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے. أولئك هم الكفرة الفجرة یہ وہی ہیں کافر بدکار.